الرحيم وبه نستعين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقال وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. بفضلہ تعالی سورہ یونس اور سورہ ہود سننے کی توفیق ملی. اللہ تعالی ہماری سننے کو قبول فرمائے، ہماری تلاوت کو قبول فرمائے، ہمارے اس قیام کو قبول فرمائے، ہر قسم کی نیکیوں کو اللہ قبول فرمائے، جو کمیاں ہیں کمزوریاں ہیں اللہ تعالی درگزر فرمائے، آمین. سورہ یونس اور سورہ ہود. یونس ایک نبی کا نام تھا، حضرت یونس بن متہ، یونس بن متہ، جنہیں دو قوم کے لیے بھیجا گیا تھا. دو قوم. ابھی تک ہم لوگ پہلے سے جانتے ہیں کہ ہر نبی، آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی ہوتے تھے کسی خاص علاقے کے لیے ہوتے، کسی خاص قبیلہ کے لیے ہوتے یا کسی خاص گاؤں کے لیے ہوتے، ایک خاص خطہ ہوتا ان کا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت پوری دنیا کے لیے. اللہ نے اعلان کرایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، پوری دنیا کے لیے. بعض میں ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس، دنیا میں جتنے لوگ ہیں اور جتنے لوگ آئیں گے تمام لوگوں کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا گیا. حضرت یونس علیہ السلام بھی ایک خاص قبیلے کے لیے بھیجے گئے تھے، ایک خاص علاقہ تھا. لیکن ان کی تفصیل دیکھیں گے صحیح بخاری وغیرہ کے اندر، جو کتاب الانبیاء میں تفصیلات ملیں گے کہ اپنے قوم سے پریشان ہو کر کے ان کے اوپر یقین ہو چکا کہ اب یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ ایک نبی اپنی قوم یا اپنی بستی چھوڑ کر اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے. یقین ہو چکا تھا، وحی کے ذریعے سے خبر ہو گئی کہ یہ جو بستی والے ہیں یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. اب یقین ہو گیا، لیکن اب تک اجازت نہیں تھی کہ آپ یہ بستی چھوڑ کر دوسرے بستیوں میں جائیں. جتنے بھی انبیاء کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ انہیں حکم دیا گیا کہ اب آپ جو ایمان والے ہیں انہیں لے کر کے آپ باہر نکل جائیں. اب اس قوم پر عذاب آنے والا. اس قوم پر بھی عذاب یقیناً آ چکا تھا، لیکن اب تک اجازت نہیں تھی یونس علیہ السلام کو کہ آپ اہل ایمان کو لے کر نکل جائیں. جلد بازی کیے اور ان کے بعد مچھلی والا واقعہ پیش آیا تھا. عجیب بات ہے، ہم یہ واقعہ تو یاد رکھتے ہیں، اس قوم کا کیا ہوا؟ ہاں، اس قوم کا کیا ہوا؟ کیا ان پر عذاب؟ یہ تو دیکھے کہ عذاب آ چکا تھا ان کے اوپر، لیکن ان کا ہوا کیا؟ ذکر نہیں ملے گا آپ کو. چونکہ ایک تھوڑی سی غلطی تھی، تھوڑی سی اجتہاد کا یہ ایک مسئلہ تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آیا ہوا عذاب روک لیا. اور یہ جتنے لوگ ایک میدان میں اکٹھا تھے ان تمام کے تمام لوگوں نے کہا کہ اللہ ہم ایمان لاتے ہیں. اب تک نہیں لائے تھے، سامنے عذاب دیکھا، عذاب آنے کے بعد پہلی اور شاید آخری قوم ہو جس کے پاس اللہ کا عذاب آیا ہو اور اس وقت ایمان لانا ان کو فائدہ پہنچایا ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس. ایک انسان کا توبہ یا ایمان اس وقت قبول ہوتا ہے جب تک انسان موت تک نہ پہنچ جائے. غرغرے والی جو حدیثیں یا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، کہ جب تک سدھرنے کا چانس ہے تب تک ایک انسان کے لیے توبہ بھی قبول ہوگا اور اس کا ایمان بھی قبول ہوگا. عذاب آ چکا ہے یعنی اب آپ کی موت پکی ہے. اور عذاب آنے کے بعد اگر ایک انسان توبہ کرتے ہیں یا ایمان لاتے ہیں قابل قبول نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ فرعون کا واقعہ. فرعون، اس نے عذاب اپنے آنکھوں سے دیکھا، ڈوبنے لگا اور اس نے کہا کہ آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل، بنی اسرائیل جس رب پر ایمان لاتے ہیں میں اسی رب پر ایمان لاتا ہوں. اللہ نے کہا اب چانس نہیں ہے،
الآن اب تم ایمان لا رہے ہو جبکہ اس سے پہلے پوری دنیا کے خرافات تم کر چکے ہو. یعنی عذاب آنے کے بعد انسان کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ان لوگوں کا ایمان کیوں قبول ہوا اس وقت؟ آیت کریم آپ پڑھیں گے سورہ یونس آیت نمبر 98. آپ کا کام رہے گا، چونکہ ہم نے دیکھا کہ عذاب آنے کے بعد یا موت شروع ہونے کے بعد نہ توبہ قبول ہوگا اور نہ ایمان. پھر ان لوگوں کا کیسے قبول ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ عذاب آ چکا تھا. اللہ نے کہا کہ آمن فنفعها ایمانها. عذاب آنے کے بعد جب بستی والوں کے اوپر آ جائے عذاب، ان کا ایمان فائدہ نہیں پہنچاتا ہے سوائے قوم یونس کے. تو یہ ان لوگوں کو اسپیشل کیوں بنایا گیا تھا، وہ وجہ آپ ڈھونڈیں گے اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہیں بیچ میں آپ کو بھی اس کا جواب مل جائے. سورہ یونس جس میں قوم موسیٰ کا بھی ذکر ہوا، فرعون اور موسیٰ کا، اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا، پھر اس کے بعد سورہ ہود. حضرت ہود ایک نبی کا نام تھا. ان کی قوم تھی قوم عاد. قوم عاد اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں بھی ذکر کیا، ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. سپر پاور تھے یہ لوگ، طاقت، جسم کے اعتبار سے، صلاحیت کے اعتبار سے اس جیسی امت اس روئے زمین پر نہیں پیدا ہوئی. لم تخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. تھوڑی دیر میں آ رہے ہیں. تو ہود نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو نبی تھے قوم عاد کے، ان کے نبی کو ہود یا حضرت ہود علیہ السلام کہا جاتا ہے. انہی کے نام سے یہ سورہ مشہور ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف انہی کا واقعہ ہے، ایسا نہیں ہے. حضرت نوح کا ذکر ہے شروع میں، اور ان کے بیٹے کے ڈوبنے کا واقعہ. اشارے سے سبق ملتا ہے اس واقعے سے کہ رشتہ داریاں اللہ کے یہاں کام نہیں آتی ہیں. آپ کے اعمال جیسے ہوں گے اسی کا اعتبار کیا جائے گا. آپ کس کے بیٹے ہیں، کس کے والد ہیں، کس کے بھائی ہیں، کس کے چچا ہیں، کیا نام ہے، کس خاندان سے، اللہ کے یہاں یہ چیز کام نہیں آئے گی. آپ کا عمل کیا ہے وہ عمل دیکھ کر کے فیصلہ ہوگا. اسی لیے واقعات کے اندر نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کے اس قوم کا ذکر بطور خاص تھوڑا سا میں چند منٹ آپ کے سامنے لوں گا. قوم نوح میں ہم کہتے ہیں، قوم نوح کے اندر سب سے پہلے شرک آیا. معلوم ہے نا؟ قوم نوح میں ایک لفظ تھوڑا سا اضافہ کریں گے. جس قوم میں شرک شروع ہوا انہی کے اصلاح کے لیے نوح علیہ السلام بھیجے گئے، اور اسی قوم کو بعد میں قوم نوح کہا جانے لگا. وجہ یہ ہے کہ اس لفظ کے اضافے کی، اگر آپ کہیں گے قوم نوح میں پہلی بار شرک ہوا یا شرک کی شروعات ہوئی، تو کیا نعوذ باللہ حضرت نوح علیہ السلام موجود تھے اور اس کے بعد شرک ہوا؟ قوم نوح ایک عادتاً کہہ دیا جاتا ہے کہ قوم نوح میں سب سے پہلے شرک کی شروعات ہوئی تاریخی اعتبار سے. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ صالحین اور نیک لوگوں کے محبت میں حد کو پار کرنا. الغلو فی الصالحین، جو نیک لوگ ہیں ان کی محبت میں حد کو پار کرنا. اور آج بھی یہی وجہ ہے اکثریت میں. حد کو جب پار کریں گے، آنکھ بند کر کے آپ نے جو کہا صحیح ہے، چاہے آپ غلط ہی کیوں نہ ہو، چونکہ آپ سے ہمیں عقیدت ہے، آپ سے محبت ہے، آپ جو بھی کہیں گے ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں، چاہے آپ شرک کی دعوت کیوں نہ دیں، ایک انسان ماننے کے لیے تیار ہے. تو شرک کی وجہ اور جڑ تھی یہی صالحین کے عقیدت اور ان کے محبت کے اندر حد کو پار کرنا. ایک حد ہے کہ جب آپ غلط ہیں تب آپ کا ساتھ نہیں دیا جائے گا. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ جب معصیت الخالق کی بات ہو، اللہ کی نافرمانی، تب مخلوق کی اطاعت نہیں ہے، چاہے وہ والدین ہی کیوں نہ ہو. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا. اس موقع پر والدین جو کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے سب سے زیادہ اگر کنہیں کی بات مان سکتے ہیں، کسی کی بات آنکھ بند کر کے چلنے کا حکم ہو تو وہ والدین ہیں. لیکن ان کے بارے میں بھی ہے کہ اگر ان کا حکم اللہ کی نافرمانی کا ہو تب ان کی بھی اطاعت نہیں. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. شروعات وجہ تھی اور آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر بگاڑ کا یا فساد کا ایک سبب ہے.
قوم ہود ان کے بعد کا ذکر ہے، قوم ثمود، ہر ایک کے اندر دیکھیں گے تو کچھ نہ کچھ برائیاں ہیں۔ قوم نوح کی برائی آج ہمارے یہاں موجود ہے، انبیاء کے نیک لوگوں کے محبت میں حد کو پار کرنا۔ قوم ہود یا قوم عاد کی اگر بات کریں تو ان کے یہاں تھی اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا، غیر اللہ سے مدد مانگنا یا اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنا آج امت میں۔ قوم ثمود، اللہ کی جو نشانیاں ہیں ان نشانیوں کی قدر نہ کرنا بلکہ الٹا ان کو نقصان پہنچانا۔ ان لوگوں کو مطالبے پر اونٹنی ملی تھی، کبھی پھر اگر موقع رہا تو ان معجزوں پر بات کریں گے کہ ہر زمانے کے لیے الگ الگ معجزات، کون سا زمانہ کس معجزے کے لیے کیسا تھا، انشاءاللہ پھر کبھی۔ لیکن فی الحال ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے لیے اس پہاڑ سے ایک اونٹنی برآمد کیجئے، باہر کیجئے۔ اللہ کے حکم سے وہ چیز آئی۔ ان لوگوں نے اس نعمت کی قدر نہیں کی، الٹے اس کے ساتھ زیادتی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ان کے اوپر عذاب کا صدور کیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے دو مرحلے، ایک جو عراق میں ہے اور دوسرا حصہ جو ہجرت کے بعد کا ہے کنعان کی طرف۔ ہجرت کے بعد ایک جو عراق میں ارض بابل اس کو کہا گیا، ارض بابل جو فی الحال عراق کا حصہ ہے۔ ہجرت سے پہلے یہ آبائی وطن عراق، اور اس کے بعد ہجرت کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ان قوم کے اوپر عذاب کا حکم کیا اور ان کو ہجرت کی اجازت دی، جو حضرت سارہ کے ساتھ وہ بادشاہ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ ہجرت کے بعد کا، تو یہ حصہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ قوم لوط کا بھی ذکر آیا، اور ان کی ایک بڑی بدتمیزی تھی کہ اپنے ہی ہم جنس کے ساتھ، اپنے ہی ایک جنس والوں کے ساتھ اپنی خواہشات کی تکمیل کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سب سے تاریخی سزا دی جو آج تک اس جیسی سزا کسی اور کو نہیں دی۔ پوری زمین پلٹ دی گئی اور اس کے بعد آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی، اور نشان زد تھے کہ یہ فلاں کو ہی لگے، نشان زد پتھر۔ جیسے آج جب گولیاں وغیرہ چلاتے ہیں تو اس کے اندر کچھ ریوالور وغیرہ کے اندر فکس نشانہ ہوتا ہے کہ یہ انہی کو لگ سکتا ہے، تو اس قسم کے نشان زد پتھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش کے ذریعے سے نازل ہوا۔ قوم شعیب، ان کے یہاں برائی تھی ناپ تول میں کمی، کسی کو جب دینا ہوتا ناپ کر، کم ناپ کر کے دیتے ڈنڈی مار کر کے، اور جب کسی سے لینا ہوتا تو زیادہ لیتے وزن دبا کر کے۔ یہ چیز آج ہمارے یہاں بھی موجود ہے، یہ چیز آج بھی ہے۔ اگر ہم اسے ناپ تول کے علاوہ حقوق کے اندر لیں تو اور زیادہ واضح انداز میں ملے گا۔ حقوق جب دوسروں کے ادا کرنے ہو تو ایک انسان تیار نہیں ہوگا، لیکن دوسروں کے حقوق اپنے حاصل کریں تو اس کے لیے سب ملیں گے۔ یا دوسرے الفاظ میں کہیں تو ہر انسان چاہتا ہے کہ جو میرا حق ہے وہ سب لوگ دیں، لیکن جو دوسروں کا حق ہے وہ میں نہ دوں۔ ویل للمطففین، حقوق کے اندر کمی بیشی یہ آج ہمارے یہاں موجود ہے۔ یہ سارے واقعات اللہ نے کیوں بیان کیے؟ ایک پورا پارہ ہے، سورہ ہود، سورہ یونس، ہود، اس کے بعد سورہ یوسف، پھر سورہ یوسف کے بعد سورہ رعد، پھر اس کے بعد سورہ ابراہیم، سورہ ہجر، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف۔ یہ سارے واقعات ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کچھ الفاظ میں کہا، ایک تو یہ ما نثبت بہ فؤادک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دل مضبوط کرنے کے لیے، آپ کی تسلی کے لیے یہ سارے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں۔ آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے کہ انکار یا مخالفت، سزا یا تکلیفیں آپ کے ساتھ اکیلے نہیں ہیں، ہر نبی کے ساتھ ہوا، اور جب ان کے عذاب اور ان کے ہلاکت کا وقت آیا تب وہ ہلاک ہوئے۔ تو آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے ساتھ اکیلا نہیں ہے، آپ کو صبر اور تحمل کے ساتھ کرنا چاہیے۔ دوسرا مقصد ہم تمام لوگوں کے لیے کہ اہل ایمان کے لیے ان کے اندر نصیحت ہے کہ تمہیں ایسا نہیں بننا۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، اے نگاہ رکھنے والے ان سے عبرت حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو کہ تم میں یہ برائیاں نہیں آنی چاہیے۔ بدقسمتی کے ساتھ آج ہمارے یہاں برائیاں ہیں، ضرورت ہوگی کہ ان چیزوں کو
دور کیا جائے، ان کو ختم کیا جائے، جتنا جلد ہو سکے ان سے استغفار کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے۔ یقیناً استغفار کبھی اور موقع رہے گا کہ کچھ اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کو روکنے والے ہیں۔ یہ مسائل لکھا کریں آپ لوگ کہ کچھ ایسے اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کو روکنے والے ہیں، انہی میں سے ایک ہے استغفار، کہ جب تک ایک انسان استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ اپنا عذاب روک کر کے رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں العالمین ہم تمام لوگوں کو جو غلطیاں ہیں اول انہیں ماننے، اقرار کرنے اور ان سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ العالمین جلد از جلد جو ہماری غلطیاں ہیں ان سے ہٹنے، ان سے باز رہتے ہوئے ان سے دور ہونے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما۔ جو ہماری کمیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرما۔ ہماری لا علمی میں جو چیزیں غلط داخل ہو گئی ہیں مولا، چاہے وہ معلوم ہو یا لا علمی میں ہو، مولا تو بہتر جانتا ہے، ان تمام غلطیوں سے، ان تمام گناہوں سے ہماری مغفرت فرما۔ جو لوگ ہم میں سے گزر گئے ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو کشادہ فرما، جنت کے مراحل آسان فرما۔ جو بحیات ہیں جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔